پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور ایسا کیا ہوا کہ دونوں برادر کنٹریز ہی آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے پر جو اتر آئے۔ دراصل 3 دن پہلے افغانستان کے طالبان گروپ نے پاکستان پر یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے جیٹس نے رات کے وقت افغانستان کی جو خود مختاری ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے اور ہماری سرحد کے پار آ کے ہم پر اٹیک کیا ہے، لہٰذا ہم پاکستان سے بدلہ بھی لیں گے۔ پاکستان نے اس چیز کو پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن حد تو تب ہو گئی جب 2 دن پہلے افغانستان کی طرف سے شدید قسم کی فائرنگ ہونی سٹارٹ ہو گئی اور KPK میں تقریباً بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور ہمارے کئی جوان بھی اس حملوں میں جو وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد تو پاک آرمی نے جو ہے وہ پھر اپنی کارروائی سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور افغانستان میں موجود TTP، القاعدہ اور الداعش کے جو ٹھکانے ہیں ان پر جو اٹیک کرنا سٹارٹ کیا۔ پاکستان نے بڑے بڑے بم بارود اور اپنے جیٹس کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا اور تقریباً 100 کے قریب دہشت گرد مار دیے پاک آرمی نے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو افغان حکومت نے جو ہری جھنڈی لہرا دی اور پاکستان سے جنگ روکنے کی درخواست بھی کی، لیکن پاکستان ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ پاکستان اس وجہ سے غصہ ہے افغانستان پر۔ ابھی جو ان کے وزیر دفاع ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں، اور انڈیا میں بیٹھ کے افغانستان کا وزیر جو ہے پاکستان کو دھمکی دیتا ہے کہ ہم نے تو نیٹو اور امریکہ اور USSR کو بھی جو ہے بہت بے رحمی کے ساتھ یہاں سے مار کے بھگایا ہے، تو پاکستان کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ بس یہ بات پھر پاکستان کو کہاں پسند آنے والی تھی۔ پاکستان نے جو ان کے گھر میں گھس کے ان کے سارے ٹھکانوں کو مارا، یہاں کے دہشت گردوں کو ختم کیا اور آلموسٹ 19 چیک پوسٹ افغانستان کی حکومت اور پولیس جو آرمی تھی ان کے پاس تھی، ان پر پاکستان نے جو اپنا قبضہ کر لیا ہے، ان پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور اب تو پاکستان کا فلیگ بھی جو ہے وہ ان چیک پوسٹ پر لہرا دیے گئے ہیں۔ ایون ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جہاں پر افغان آرمی مین جو ہے وہ اپنی آپ کو آرمی کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انڈیا جو ہے تل ملا اٹھا۔ ایون افغان میڈیا نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ آلموسٹ 58 پاکستانی آرمی جوان اس حملے میں ہم نے مار دیے ہیں۔ پاکستان نے جب حملہ کیا تو کئی درجن جو ہے وہ یہاں کے جو دہشت گرد تھے جن کو افغانستان ڈائریکٹلی پناہ دے رہا تھا، ان کو بے رحمی کے ساتھ پاک آرمی نے جو ختم کیا۔ چمن اور تورخم کی سرحدیں بند کر دی گئیں، دونوں کنٹریز کے درمیان ٹریڈ روک دی گئی، ہزاروں ٹرک پھنس کے اور روزگار کے سینکڑوں ذرائع ختم ہو گئے۔ بارڈر کی دونوں طرف لوگ جو ہے عام مشکلات میں ہیں، کیونکہ یہ جو روز TTP کے دہشت گرد ہیں کبھی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، کبھی ہماری پولیس پر حملہ کر دیتے ہیں، کبھی ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں۔ تو پاک آرمی نے سوچا کیوں نہ اس بار پھر بدلہ لیا جائے۔ پاک آرمی نے افغانستان کو اپنی سرزمین دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے بھی کہا، لیکن کابل نے ہم پر ہی حملہ لگا دیا کہ ہم پر یہ الزام لگایا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ناکامی کا ملبہ ہم پر ڈال رہا ہے، ہم تو کوئی ٹیررسٹ گروپ کو جو اس طرح پناہ نہیں دیتے، پاکستان جھوٹ بولتا ہے۔ ان کی سرپرستی کر رہا تھا انڈیا نے بہت زیادہ جو پمپ کیا افغان گورنمنٹ کو اور کچھ لالچ بھی دی، تو پھر وہ ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو پاک آرمی نے دھو کر رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ دوسری جانب چائنا نے بھی دھمکی دی افغانستان کو کہ اگر اس نے ایسی ویسی کوئی حرکت ابھی کی تو ہم پھر ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس دھمکی کے بعد تو انڈیا جو ہے وہ پھر بھی ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، اور اسی کے ساتھ پاکستان کے دوست ممالک سعودی عربیہ اور قطر نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ دونوں کنٹریز جو ہے وہ اس جنگ کو روکیں اور بات جو ہے ٹیبل ٹاک پر کریں۔
جو بھی ہوا اس میں جو ہے وہ ہمارا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ برداشت کر لیا ہے، ہم نے جو ہے وہ اتنے سارے ان کے معاملات دیکھے، ان کی ہیلپ کی، ایون جب یہ آئے ہم نے ان کا ویلکم کیا، ہم نے یہاں سے علماء بھیجے ہم اپنے پاکستان کے، جو ان کو جو ہے وہ اسٹیبل کر سکیں اور ان کو معاملات بتا سکیں، لیکن انفارچونیٹلی نمک حرامی کی کوئی حد ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی جو وہ اوقات دکھائی، پاکستان پر ہی حملہ کیا، اور پاکستان کے دشمنوں کو ڈائریکٹلی انہوں نے جو پناہ دے رکھی تھی، جو آئے روز پاکستان اور پاکستان آرمی کے ساتھ جو ہے وہ جھڑپیں کرتے رہتے اور ہمارا ہی نقصان کرتے رہتے۔ یہ تھا وہ معاملہ، اصل ایشو جس کو پاک آرمی نے بہترین طریقے سے سنبھالا، اور جیسے ہی ان پر حملے کیے تو یہ لوگ ڈر کے پیچھے ہٹے، اور ان کی جو خوف اور ڈر کی جو ایک ان کے اندر خوف جذبہ تھا نا وہ ختم ہوا۔ انڈیا میں بیٹھ کے تو یہ بہت بڑی بڑی دھمکیاں لگا رہے تھے پاکستان کو کہ ہم نے تو امریکہ کو بھی نہیں چھوڑا، بھائی پاکستان کس بلا کا نام ہے، پاکستان تو ہے ہی کچھ نہیں ہمارے سامنے، لیکن پاکستان نے بتا دیا کہ وہ نہ افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ایسا وہ کرے گا تو نہ پاکستان جو امریکہ ہے، نہ پاکستان جو ہے وہ USSR ہے، نہ پاکستان جو ہے وہ نیٹو ہے، پاکستان ہے جو اپنی خود مختاری اور اپنے آپ کی سیفٹی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، چاہے وہ انڈیا کا آپریشن سندور ہو، یہ تندور والے ہوں، دونوں کو بہت اچھی طرح سے کرنا پاک آرمی جانتی ہے۔ ابھی ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ افغان بارڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ جو وہ تقریر بھی کریں گے، اور پھر مزید لایا عمل کیا کرنا ہے وہ بھی پاک آرمی کے جوان جو ہے وہ بتائیں گے۔ اس واقعے سے قبل 8 اکتوبر 2025 کو پاکستان نے تقریباً 11 فوجی جوان جو اپنے گوا دیے انہی آپریشنز کے دوران۔ پاکستان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ 30 ملٹری ٹھکانوں کو افغانستان میں نشانہ بنایا ہے پاک آرمی نے، جن میں تورہم اور جو ہے بارڈر کراسنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے۔ یہاں سے دہشت گرد ڈائریکٹلی پاکستان میں جو اپنا فتنہ فساد پھیلا رہے تھے، ان کو جو اچھی خاصی سبق سکھانے کے بعد ان واپس بھیجا گیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہوا ہے یا نہیں؟ جو بھی ہوا ہے لیکن بہترین ہوا ہے، ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں، پھر وہ امریکہ ہو، انڈیا ہو یا یہ نمک حرام، کسی کو بھی جو ہے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے نہیں دیں گے۔ اگر ہمارا کوئی ایک بھی شہید کرے گا جوان تو ہم ان کے 10 ماریں گے۔ ڈو سبسکرائب فار مور اینڈ 1 comment for پاک آرمی۔